آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ادب کیا ہے اور ادیب کا کیا کام ہوتا ہے۔ ادب کسی معاشرے کے مختلف رجحانات، مسائل اور کسی لکھاری کی سوچ کا عکاس ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص معاشرے کے مختلف رجحانات کو دیکھتے ہوئے، اس کے اندر مختلف تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے اور مظاہر قدرت، مظاہر فطرت کو دیکھتے ہوئے اپنے مشاہداتی آنکھ کو بروئے کار لاتے ہوئے جو تحریر قلم بند کر دیتا ہے، وہ ادب کا حصہ بن جاتی ہے اور وہی ادب ہے۔ ادب کسی معاشرے کے لوگوں کی مجموعی سوچ کا عکاس ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلانا ہو، اس معاشرے کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، اس کا ایک مشاہدہ حاصل کرنا ہو، تو اس قوم کے، اس معاشرے کے ادب کو دیکھا جائے۔ ادب کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کی بحثیں پائی جاتی ہیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ ادب برائے ادب یہ ہے کہ ادب کے اندر، تحریروں کے اندر، نثر پاروں کے اندر وہ چاشنی اور مٹھاس پیدا کر دی جائے تاکہ پڑھنے والا زندگی کی تکلیفوں سے نکل کر اور وہ تحریر پڑھتے ہوئے اس کی مٹھاس اور چاشنی میں گم ہو جائے اور اس وقت وہ زندگی کا لطف اٹھائے۔ ادب برائے ادب کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر وقت انسان مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے، تو ایسے میں ادب اس شخص کو ان مسائل سے باہر نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت وہ شخص اگر کوئی تحریر پڑھے، کوئی ادبی نثر پارہ کو دیکھے، اور اس ادبی نثر پارے کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ نثر پارہ یا وہ تحریر پڑھنے والے کی ساری توجہ اپنی طرف سمیٹ لے۔ یہ کام ادب برائے ادب کا ہے کہ وہ ادب کے اندر اتنی قوت پیدا کرتے ہیں، اتنی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اسی تحریر کے اندر گم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کی تکالیف اور مصیبتوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ادب برائے زندگی۔ ادب برائے زندگی یہ ہے کہ ادیب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے والے کو، وہ کسی قاری کو، تحریر پڑھنے والے کو زندگی کے مسائل سے نمٹنا سکھائے، وہ زندگی کے مختلف چیلنجز کا حل دے، اس کا سلوشن دے، تاکہ پڑھنے والا زندگی کے ان مسائل سے گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ ان مسائل اور ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور اسی طرح وہ ادب برائے ادب والوں پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا حربہ، ان کا کام لوگوں کو زندگی کے مسائل سے بھگا دینا ہے، ان کی آنکھیں زندگی کے مسائل سے بند کروانا ہے۔ جبکہ ادب برائے زندگی کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی کے مسائل سے نمٹنا سکھاتے ہیں۔ ادب برائے زندگی میں ادب کی تحریر پر، ادب کی لفاظی پر، اسلوب پر، انداز پر اتنی فوقیت نہیں دیتے، اس کو اتنا ترجیح میں شمار نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو زندگی کے مختلف مسائل اس کے سامنے لا رکھیں اور اس مسائل کا حل بتائیں، جیسا کہ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے کیا۔ اور یہی علی گڑھ تحریک کا کام تھا کہ انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کے سامنے، اس وقت کے معاشرے کے تمام مسائل کو رکھا اور ان کا سلوشن پیش کیا اور حل پیش کیا۔ اور ان کی تحریریں بے حد درجے کی، ان میں کھردرا پن ہے، ان کے اندر کوئی چاشنی اور مٹھاس اس طرح سے نظر نہیں آتی، لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو جینا سکھایا، زندگی کے مختلف چیلنجز کو نمٹنے کا حل بتایا۔ اور یہی فرق ہے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے درمیان۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے، کوئی اوپینین ہے، تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کے متعلق جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔